عوامی ایک جملہ ہے مفتی صاحب، وہ جملہ یہ ہے اللہ معاف کرے گا. ارے بھائی آپ پر بکرے کا دم چڑھ گیا ہے، اللہ معاف کرے گا. آپ پر کفارہ چڑھ گیا ہے، اللہ معاف کرے گا. بھائی آپ یہ بات مت کرو، اللہ معاف کرے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے، یا یوں کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرنے والا. ہمارے مہمان ہوتا ہے اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا. ہمارے عموماً بڑے بوڑھے جو ہے نا، ایون کہ آپ کو تو شاید افتاء کا بھی مفتی صاحب تجربہ ہوگا کہ طلاق ہو جاتی ہے اور بڑے بوڑھے مطلب کہ سلو کرا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، بیٹھ جاؤ، چلو بھول ہو گئی، بچے ہو، آئندہ نہیں کرنا. بچے کہاں جائیں گے؟ اور یوں کر کے جو ہے نا یہ کروا دیتا. اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. مگر مفتی صاحب اس ایک جملے کے حوالے سے جو ایک پبلکلی ورڈ ہے، تکیہ کلام بھی بن گیا ہے، لوگ بولتے رہتے ہیں. تو اب جیسے امیر سنت نے ایک دفعہ ایک مدنی مذاکرہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہی اپنے ذاتی تجربات بیان کیے تھے کہ امیر سنت نے کسی کو کہا ہوگا کہ دم، تو بولے اللہ معاف کرے گا. تو آپ نے فرمایا ادھر دھکا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج فرض ادا کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ بھی تو مطلب احکام شریعتی تو ہیں جو آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو لوگوں کی جو لینگویج ہے نا، یہ ہے مینٹل لیول یہ بن چکا ہے کہ بھئی اللہ معاف کرے گا. اس پر تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا کسی کافر کو انہوں نے کوئی قرض دیا یا سامان بیچا، تو کافر مقروض تھا اور جو صحابی تھے انہوں نے قرضہ وہ لینا تھا، ان سے واپس لینا تھا. تو اب انہوں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی تم میرا قرضہ واپس دو یا میرے پیسے دو. تو کافر نے کہا کہ پہلے تم اسلام چھوڑو پھر میں تمہیں تمہارا قرضہ لوٹاؤں گا. یہ شروع اسلام کی بات ہے. تو اس وقت ایک بہت زیادہ مخاصمت اور مخالفت کا ماحول تھا. تو اس کافر نے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑو تو میں تمہیں تمہارا قرضہ واپس لوٹاؤں گا. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا دین تو تب تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ دوبارہ مر کے زندہ نہ ہو جائیں. مراد یہ کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ دوبارہ مر کے بھی زندہ جب ہوں گے تو میں تب بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. تو تم مجھے دین چھوڑنے کی بات کر رہے ہو. تو اس کافر نے آگے سے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے نا تو پھر ادھر ہی آ کے مجھ سے بھی واپس لے لینا، پھر قیامت میں واپس لے لینا، کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے تو قیامت کے دن بھی مجھے مال دے دے گا میرا. تو لہذا جب ادھر دے دے گا اور زندہ ہونا ہی ہے تو پھر ادھر ہی مجھ سے واپس بھی لے لینا. یہ اس کے الفاظ تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. فرمایا کہ کیا یہ کافر غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے. اب دو باتیں کس اس میں سینیریو میں آئی. فرمایا کہ کیا یہ اس غیب پر مطلع ہو گیا کہ اللہ نے قیامت میں اس کو اس کا مال دینا ہے، تب یہ اس سے بات کر رہا ہے، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ اپنے عہد کو جو ہے نا وہ پورا فرمائے گا اور اس کا اپنے وعدے کے مطابق اس کو دے دے گا. فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں. تو اب یہ جو اس کافر کا جملہ تھا اور اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو جملے لوگ بولتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے گا، اس پر بینی یہی بات آتی ہے کہ کیا یہ غیب پر مطلع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کو معاف کر دینا ہے، یا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اور اللہ نے وہ عہد پورا کرنا ہے اور ان کو معاف کرنا ہے. تو لہٰذا یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ کہنا جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ اسی سینیریو کے اندر آتا ہے کہ کیا یہ غیب پر مطلع صحیح یا یہ جو ہے اللہ سے عہد لے کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا. اچھا ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ بھی اسی طرح کی چیزوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی. اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو اللہ کی شان نہیں ہے یا اللہ نے نہیں فرمائی. اور یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہ اس طرح کی بات ہے. اسی سے بھائی صاحب جو ایک جملہ اور بڑا ہمیں اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ اس طرف جائے گی نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے، بڑے یہ بزرگ کہتے ہیں یعنی یہ اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ ہو جائے گا مزید. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر بارہا یہ فرمایا گیا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون.
کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا ہوا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا، تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، جو تم جانتے نہیں؟ اور کئی چیزوں کے اندر پھر یہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جو اصول ہیں، جو رحمت اس کی جو ہے اس کا ایک معاملہ جدا ہے، لیکن جو اس کے قانون کے طور پہ ہے وہ یہی ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا یہ بدلہ ہے، جو نیکی کرے گا اس کا یہ صلہ ہے۔ اب گناہ کر کے بغیر کسی جو ہے وہ اس سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا نہیں وہ معاف کر دے گا، اس پر پھر وہی آ جاتا ہے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا بات، تو جو اللہ جاننے والا اس نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم جو مرضی ناجائز کرتے رہو اور بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا، ایسا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ جنہوں نے کیے، یا جن کے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فلاں 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 گناہ جس نے کر لیے تو اب ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے، مگر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مگر وہ جو توبہ کرے، سچا ایمان رکھے اور اعمال صالحہ کرے۔ تین باتیں ہیں، ایمان سچا ہو، توبہ ہو، اعمال صالحہ ہو، فرمایا یہ وہ ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کے گناہ اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔